बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। डॉक्टर मोईद यूसुफ जो पाकिस्तान के सलामती कौंसिल के एडवाइज़र हैं, उनकी बड़ी अहम उन्होंने इंटरव्यू दिया है भारतीय सहाफ़ी को, और जो भारतीय सहाफ़ी को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं मोईद यूसुफ ने, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा किया है मुस्लिम लीग नून से, और वो है नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात है और उस मुलाकात के हवाले से जो एक्शन लिया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और नून लीग जो कि अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान में, बतौर अपोजिशन जमात बड़ा अहम मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान ने, वो मैं आपके साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे DGFI सनाउल्लाह अब्बासी आज लाहौर ऑफिस में उनका एक हंगामी दौरा था, अचानक दौरे पर वो आए, और जो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ केसेस हैं उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त आने वाली है, और उस मामले पर आज उनकी डॉक्टर रिजवान के साथ एक मुलाकात हुई, जो डायरेक्टर हैं लाहौर FIA के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ के मामले पर। डॉक्टर मोईद यूसुफ आप जानते हैं बड़े दबंग अंदाज में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखते हैं। करण थापर एक आप जानते हैं वो सहाफ़ी जो बदनाम ज़माना सहाफ़ी है भारत में, और वो हमेशा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडे को प्रमोट करने में मुलव्वस रहा है। और जब भी किसी पाकिस्तानी ने इंटरव्यू दिया है करण थापर को, तो वो हमेशा बड़ा ही उसके जो चुभते सवालात होते हैं, और मोदी का या भारत का या भारतीय जो राह का या भारतीय जो फ़ौज है उनका एजेंडा, हमेशा वो अपने सवालों में वो एजेंडा प्रमोट करते हैं और उस पर सवालात करते हैं। लेकिन डॉक्टर मोईद यूसुफ एक नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, और उन्होंने जो जवाब दिए हैं, पहली बात तो मोईद यूसुफ ने ये कहा है कि भारत अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी को ना सिर्फ स्पॉन्सर कर रहा है, बल्कि वो दहशतगर्दी की अफ़गानिस्तान की ज़मीन को दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और FATF के मामले पर उनका ये कहना था कि जैसे FATF के मामले पर वज़ारत ख़ारजा, जो भारत की वज़ारत ख़ारजा है, उन्होंने खुलकर ये बयान दिया है कि FATF के मामला पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना, इस एजेंडे के पीछे भी भारत है, और भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान FATF से बाहर निकले, और भारत पाकिस्तान को FATF में ही उस FATF लिस्ट में जो ग्रे लिस्ट है उसमें ही देखना चाहता है। और भारत की कोशिश है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की तरफ लेकर जाए, और ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत वो काम कर रहा है। भारत ने जासूसी की है, भारत ने इसराइली कंपनी को इस्तेमाल किया है, और अब ये भी हुकूमत पाकिस्तान ने भी और डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी ये भारत को पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के जो कानूनी मुशीर हैं हुकूमत पाकिस्तान के, वो सर जोड़ कर बैठे हैं, और वो इस बात पर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हमने सारे के सारे मामले पर एक्शन लेना है, हमने कैसे बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाना है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाते हैं, अगर हम सलामती कौंसिल में जाते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, तो हमने सारे मामलात को कैसे लेकर चलना है। ये एक अहम जो काम है, एक्शन है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड किया है। और डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बताया है भारत को कि आपने जो जासूसी की है, अब तो हुर्रियत रहनुमाओं की भी जासूसी की है, और उनके अपने जो अपोजिशन लीडर हैं, कांग्रेस के जो हेड हैं, उन्होंने अब तो कह दिया राहुल गांधी ने कि मोदी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। यहाँ मोदी का जो यार है नवाज़ शरीफ, उसके ख़िलाफ़ गद्दारी की बातें हो रही हैं, और वो गद्दारी कर रहा है, और भारत में मोदी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है कांग्रेस, उसके रहनुमा जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी के ख़िलाफ़ इस इसराइली एजेंसी को इस्तेमाल करने की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि FATF का मामला हो या पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना हो, लाहौर वाक़ये का उन्होंने हवाला दिया कि लाहौर में बम धमाका होता है, उसमें भारत मुलव्वस पाया जाता है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा को हमने सारे के सारे सबूत दे दिए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को हमने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भिजवा दिए हैं। भारत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। भारती और कुलभूषण यादव के मामले पर भारत पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत कैसे सारे मामले में इन्वॉल्व है, भारत कैसे
پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پاکستان کے امن کو خطرہ ہے بھارت سے۔ ساتھ ڈاکٹر معید یوسف نے ان سے کہا کہ RSS کے ہوتے ہوئے اور جو مودی کا ہندو انتہا پسندانہ رویہ ہے یا وہ ان کا ایک نظریہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی بھارت کے پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم کشمیر کے، ہمارا آخری پاکستانی بھی کشمیر کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا، لیکن ہم کشمیر کے معاملہ پر سودا بازی نہیں کریں گے اور ہم کشمیر کو ہر حال میں آزاد کروائیں گے، اور کشمیریوں کا جو حق ہے وہ ہم ان کو لے کر دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اتنا ڈیٹیل ایک حکومتی ترجمان جو فارن پالیسی کا ترجمان ہے یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اس کا اتنا دبنگ قسم کا انٹرویو بھارتی چینل کو، یہ عمران خان کی حکومت میں ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب عمران خان خود منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور ان کے جو جواب ہوتے ہیں وہ بھارت کو نیندیں بھارت کی اڑا دیتے ہیں، تو اب جو عمران خان کے مشیر ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کا بھی جو بیان ہے یا ان کا جو انٹرویو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اس پر ہم ڈاکٹر معید یوسف کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے DGFIA کا ثناء اللہ عباسی کا، ثناء اللہ عباسی آج لاہور آئے اور لاہور میں آپ جانتے ہیں 2 اہم کیسز ہیں، ایک شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت ہے اور ایک حمزہ شہباز کی 3 اگست تک ان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت پینڈنگ ہے، اور شہباز شریف کے معاملے پر FIA اور شہباز شریف آمنے سامنے تھے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر شہباز شریف نے عدالت کو یہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ تذلیل کی گئی، مجھے ذلیل کیا گیا، میرا مذاق اڑایا گیا اور مجھے وہاں پر ہراساں کیا گیا، اور یہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے FIA کے جو تفتیشی افسران ہیں، اور عدالت میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور پھر FIA نے جواب دیتے ہوئے پریس ریلیز جاری کی تھی، اور FIA نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے شہباز شریف کے خلاف نہ کوئی ان کے خلاف ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے، نہ ہم نے ہراساں کیا ہے، نہ ہم نے کوئی تشدد کیا ہے، نہ ہم نے کوئی ان کی حد کے عزت کی ہے، نہ ہم نے تذلیل کی ہے۔ یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اور شہباز شریف صرف اور صرف بدنام کرنا چاہتے ہیں ادارے کو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب ثناء اللہ عباسی کا، کیونکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف شامل تفتیش دوبارہ نہیں ہوئے، ان کو سوال نامے بھجوائے گئے تھے، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر ساری جو ان کی پراپرٹیز ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کی ڈیٹیلز جمع کروائیں۔ آج کے دن تک وہ جمع نہیں کروائی گئیں۔ اب ثناء اللہ عباسی آئے تھے کیونکہ تفتیش مکمل کرنی ہے، اور تفتیش مکمل کرنے کے بعد عدالت میں سبمٹ کروانی ہے، اور 3 اگست کو اس کے اوپر آرگومنٹس ہونے ہیں، اور شہباز شریف کی یا ضمانت خارج ہوگی یا ضمانت منظور ہوگی، تو اس وجہ سے ثناء اللہ عباسی آج لاہور آئے تھے، اور جو اس میں ڈاکٹر رضوان ہیں جو تفتیشی ٹیم کے بھی ہیڈ تھے اور جو ڈائریکٹر ہیں FIA لاہور کے، لاہور ریجن کے، وہ بھی موجود تھے، اور یہ جو 5 رکنی ٹیم ہے جو ان سارے کیسز کو دیکھ رہی ہے، جہانگیر ترین کے کیسز کو بھی ڈسکس کیا گیا اور باقی جو لوگ ہیں ان کے کیسز کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس معاملے میں یہ بتایا گیا کہ یہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور عدالت میں سبمٹ کروا دی جائے گی۔ پھر جو معاملہ ہے نواز شریف کا، ایک تو آپ جانتے ہیں بلاول زرداری نے جب سے ان کا یہ اتحاد نہیں بنا تھا تو تب بلاول زرداری یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف مودی کا یار ہے اور نواز شریف مودی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، لیکن جب وہ شخص جس نے پاکستان کو گالی دی تھی، جس کے پوری ریاست نے بائیکاٹ کیا ہے، وہ حمداللہ محب جب جاتے ہیں نواز شریف کے پاس تو اس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے بلاول زرداری کو، اور بلاول زرداری کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈرز جب بیرون ملک مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو حکومت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ حکومت کو نہیں تکلیف ہوتی۔ بلاول زرداری آپ CV لے کر گئے تھے، حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گئے، آپ کی CV آپ جمع کروا ہے، وہ ریجیکٹ ہوتی ہے جو ہوتا ہے، کیونکہ اب امریکہ کے پاس بھی وہ پاور نہیں رہی کہ وہ پاکستان میں اپنے ملازموں کو بھرتی کرے، تو آپ CV لے کر گئے، آپ کو تو اس بات کی تکلیف ہے کہ اس پر کیوں تنقید کی گئی۔ اب وہ نواز شریف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اب وہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو جس شخص سے نواز شریف ملے ہیں وہ ریاست نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ریاست نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس نے ریاست کو گالی دی ہے، اور وہ ریاست جو بلاول کی بھی ہے، وہ مریم کی بھی ہے، وہ عمران خان کی بھی ہے، اور وہ ہر پاکستانی کی ہے، تو اس کو جو بدنام کرے گا اس کے ساتھ تو کم از کم ریلیشن نہیں رکھنے چاہیے۔
نواز شریف کے حوالے سے حکومت پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ جو نواز شریف کی ملاقات ہے اس کی آڈیو اور جو تحریری، ایک تو آڈیو جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے، اور تحریری طور پر بھی سارا لکھ کر دیا جائے کہ کیا کیا بات ہوئی نواز شریف کی افغان جو سلامتی کے جو سیکیورٹی امور کے مشیر تھے، جو ایڈوائزر تھے، ان سے کیا ملاقات ہوئی، اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا نون لیگ کی اجازت سے یہ ملاقات ہوئی، کیا نون لیگ کی مرکزی قیادت کو اس بات کا علم ہے، کیا نون لیگ پوری قوم کو اس بات پر جو ہے وہ اپنا موقف سامنے لے کر آئے گی، کیونکہ نون لیگ ابھی تک خاموش ہے۔ مریم نواز نے ایک بلنڈر کیا ہے، وہ اس کے گلے پڑ گیا، اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تک خاموش ہے۔ حکومت پاکستان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف کی آڈیو ٹرانسکرپٹ ہمارے حوالے کیا جائے، نواز شریف کی جو ان سے ملاقات میں گفت و شنید ہوئی ہے وہ تحریری طور پر ہمیں جمع کروائی جائے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے بطور جماعت اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کی، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جمع کروائے اور وہ اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرے کہ بطور جماعت کیا ان کی اجازت سے یہ ملاقات ہوئی ہے، ان کے نالج میں تھا یا نہیں تھا، یہ کیسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ حکومت پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ مودی ہو، چاہے وہ اشرف غنی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی پاکستان کا دشمن ہے، وہ نواز شریف کا دوست کیوں ہوتا ہے، کیوں نواز شریف اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس پر بھی نون لیگ اپنی پوزیشن واضح کرے۔ یہ اب ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے حکومت پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا رد عمل آتا ہے، کیا وہ جواب دیتے ہیں، کیا وہ آڈیو ٹرانسکرپٹ دیتے ہیں، کیا وہ تحریری طور پر لکھ کر دیتے ہیں کہ کیا کیا بات ہوئی۔ بڑی اہم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ایک معاملہ ہے، اور اس سارے معاملے پر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔